روز سوتے وقت بھی ٹھپا لگتا ہے، مہر لگتی ہے، سٹیمپ لگتی ہے، اور روز اٹھتے وقت بھی مہر لگتا ہے، ٹھپا لگتا ہے، سٹیمپ لگتی ہے، اور وہی لمحہ ہوتا ہے اللہ سے منوانے کا، اپنی نسلوں کے لیے رزق، وسعت، عزت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عطائیں، شفقتیں۔ یہ وہی دائیں طرف کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے ماتھے پہ ایک مہر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے غنی۔ کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں۔ اور کس کی مہر لگاتے ہیں؟ میری زندگی میں کوئی خیر کی کتاب ہو یا تسبیح اور ذکر ہو، سوتے وقت میرے پاس موبائل یا کوئی ڈرامہ یا کوئی چیز کچھ نہ ہو، کیا پتہ میں اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں۔ میری درخواست ہے۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، جب بندے کو نیند آ جاتی ہے نا، یہ ایک ہڈی ہے، یہاں یہ حلق ہے نا، حلق، جہاں حلق کی نرم ہڈی ختم ہوتی ہے، یہاں ایک چھوٹی سی ابری ہوئی ہڈی ہے، ابری ہوئی ہڈی، یہ ابری ہوئی ہڈی ہے چھوٹی سی، جس کا پیشاب اٹکا ہوا ہو، اگر اس ہڈی کو ہلکا لگا ہوا ہے تو پیشاب کھل جاتا ہے۔ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے ٹوٹکا بتایا تھا۔ یہ آپ کی گردن کے نیچے نرم گڑھا، اچھا، اس کے ساتھ آپ نیچے آئیں، یہ ابری ہوئی ہڈی پہ میری انگلی آئی، چھوٹا سا نیچے آئیں، ابری ہوئی ہڈی آئے، ایک ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ چھوٹی سی ابری ہڈی ہے۔ اس ابری ہڈی کو اگر انگلی آپ ہلکا ایسے ملنا شروع کر دیں، ابھی پیشاب شروع ہو جائے گا۔ خیال کرنا چٹائیاں، او بھائی، وہ آپا میرا، ہاں، پیشاب جس کا بند ہو نا، اس ابری ہڈی کو ایسے ہلکی ہلکی انگلی سے ملے، تجربہ کر لے۔ اسی ہڈی پہ دائیں طرف کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے ماتھے پہ ایک مہر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے غنی۔ یہ شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ فرشتے کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں۔ اور کس کی مہر لگاتے ہیں؟ کس کی مہر لگاتے ہیں؟ اس کی جو اللہ کا نام لیتے 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 ذکر، تسبیح، وظائف، دعائیں، اس کی، ہاں، اس کی مہر۔ ہم سندھ میں گئے تو ہم موٹر وے سے اترے سندھ کی طرف، تو آگے ہمارا ایک ڈرائیور تھا، وہ طوفان تھا۔ اچھا، ہمارا ڈرائیور بھی طوفان ہے، پر ہم بھول گئے، کبھی تیرا ہی استاد ہے کوئی، یعنی وہ زبردستی کسی گاڑی میں مارتا تھا، گاڑی والے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، طوفان تھا کوئی گاڑی والا جو ہمیں آگے لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ پتہ نہیں اپنے لیے راستے بنا لیتا تھا، اس کے پاس کوئی لگتا ہے جادو تھا، وہ ایسے ایسے راستے بتاتا تھا۔ اور یہ میرا پیچھے جو تھا، اس نے حالانکہ موت کے کنویں میں چلانے کی مشق کی ہوئی تھی، حالانکہ اس نے موت کے کنویں میں چلانے کی کیا کی ہوئی تھی؟ مشق کی ہوئی تھی۔ اے بھی بندہ کہنے کہ میں تیرے کو ابا منے ہوئے، تو ہی میرا استاد ہے۔ ماما آگے بیٹھا ہوا تھا جو چلا رہا تھا۔ کیا بات کر رہا؟ کس کی مہر لگتی ہے؟ کس کی؟ ڈرامہ دیکھنے والے کی نہیں، مووی دیکھنے، ٹک ٹاک، پب جی، نہ، جو اللہ، اس کے حبیب کا نام، درود پاک، تسبیحات، ذکر، مہر لگتی ہے۔ اور اس مہر کے اندر 3 چیزیں ہیں، میرے پاس اس کا ثبوت ہے، 3 چیزیں ہیں۔ اور وہ مہر کس وقت ٹوٹتی ہے؟ جب یہ صبح کلمہ پڑھتا ہوا اٹھتا ہے، ورنہ اس پہ مہر نہیں لگتی۔ اس لیے کہتے ہیں اس کا نصیب سویا ہوا ہے، نصیب نہیں جاگا۔ کیوں؟ یہ ہر سوتے وقت اپنے نصیب اور بخت اور مقدر کی مہریں نہیں لگواتا، ہر سوتے وقت اپنے نصیب، بخت اور مقدر کی مہریں نہیں لگواتا۔
اور یہی اسی ہڈی پہ لگتی ہیں. کیوں؟ اس کے اس طرف دل ہے، اور یہ ہڈی وہ جگہ ہے کہ کھجور کے درخت کو جہاں سے کاٹیں نہیں مرے گا، سر سے کاٹ دیں کھجور ختم ہو جائے گی. انسان کو جہاں سے کاٹیں نہیں مرے گا، سر سے کاٹ دیں مر جائے گا. اور کٹنے والی جگہ یہی ہے. یہ گردن سے اوپر ہی بندہ کو اگر سر قلم کرتے ہیں تو یہیں سے کرتے ہیں، یہی مہر لگتی ہے. پھر کہتے ہیں میرا نصیب، میرا بخت، میں ہار گیا، میری گلیاں بند ہو گئیں، میری راہیں بند ہو گئیں، میرے راستے بند ہو گئے، لوگ آ کے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا. یا پھر بھائی ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی اماں کے ساتھ زندگی، ایک بھائی آگے نکل جاتا ہے، ایک پیچھے رہ جاتا ہے، یا ایک کا نصیب آگے دوسرا کا نصیب پیچھے. اور بعض اوقات یہ ایک بھائی دوسرے کا مقدر کھا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا بخت کھا رہا ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں، ہاں یہ مہر ہے، لگتی ہے یہاں آخری وقت میں جب نیند. اچھا آپ محسوس کریں، نیند اچانک آتی ہے، یا کوئی الارم بجتا ہو، پہلے کوئی جھرجھری آتی ہو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہوں، دانت مل جاتے ہوں، کوئی علامت ہو، ایسے ہی بندہ ایسے نیند میں جانے کی کوشش کرتے کرتے اچانک نیند آتی ہے. دوسرا کہتا ہے جب میں آیا تھا آپ بڑی گہری نیند میں تھے، یا آپ خراٹے لے رہے تھے، یا آپ وغیرہ. یہ جو اچانک نیند جب آتی ہے نا، اس وقت ٹھک کر کے مول لگتی ہے، ایک ٹھپا لگتا ہے، اور اسی میں بخت نصیب مقدر ہوتا ہے. اور وہ ہم اسی وقت بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں. بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئے، اور آنکھیں سو گئے. اور وہی لمحہ ہوتا ہے اللہ سے منوانے کا، اپنی نسلوں کے لیے رزق، وسعت، عزت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عطائیں، شفقتیں. یہ وہی لمحہ ہوتا ہے. اور ہماری زندگی میں کتنی ہزار راتیں آتی ہیں، کتنی ہزار راتیں آتی ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں کتنی ہزار راتیں آتی ہیں؟ کوئی حساب کتاب والا بیٹھا ہو، کوئی افلاطون، ارسطو بیٹھا ہو، کوئی سقراط بیٹھا ہو. ایک آواز آئی ہے 20,000، ایک آواز آئی ہے 22,000، 21,900، چلو ایک 25,000 کہتے ہیں، ہم 20,000 کہتے ہیں. 20,000 راتیں آتی ہیں 60 سال کی عمر میں، 20,000 راتیں. اور 20,000 راتوں میں اگر 20,000 ٹھپے لگوا لیں، سٹیمپے لگوا لیں، بس خود بھی عیش کریں اور نسلوں کو بھی عیش کروائیں انشاءاللہ. آہا کمال ہے. کبھی ہمارے مزاجوں میں چسکا نہ پڑ جائے کہ سوتے وقت موبائل، حتیٰ کہ موبائل، قرآن موبائل پہ پڑھنا نہ کرنا. میں جس سورت واقعہ پڑھ رہا ہوں، میں سورت تبارک الذی موبائل پہ پڑھ رہا ہوں، نہ کرنا. کہیں نہ ہو لمحے سوتے وقت، ایک تو سوتے وقت گھر والوں سے باتیں ہوں، گھر میں جانے کے بعد موبائل، یہ چیزیں ختم ہوں، گھر والوں کو وقت دیا جائے. مائیں بیویاں ترستی تڑپتی میرے پاس آتی ہیں کہ گھر آ کے موبائل ہوتا ہے، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. گھر والوں کو وقت دیا جائے. اور دوسرا، سوتے وقت پھر اللہ سے باتیں کی جائیں. اٹھ بولیا چل یار منائیے، ہاں اٹھ بولیا چل یار منائیے، نتبازی لائے گے کتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن توڑے مارو 100 جتے تائیں تو اتے. سٹیمپے لگوا لیں. وہ لمحہ تو ایسا ہوتا ہے. میں رات میرا بیٹا میرے پاؤں کو تیل لگا رہا تھا تو مجھ سے میرے معمولات پوچھ رہا تھا. اس کو شوق ہے معمولات کا، آپ سارا دن کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا عمل کیے، سارا دن کیا کیے. میں رات اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا زندگی میں نا سوتے وقت بس اللہ اور اس سے باتیں ہوں. جب آخری لمحہ ہو، گھر والوں سے باتیں کریں، گھر والوں سے ہنسیں.
oh.